तलाक एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर आम से लेकर ख़ास लोग जो थोड़ी सी भी इंसानियत जिनमें बची हुई है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज यही शब्द माशरे में एक आम शब्द बनता जा रहा है। एक दौर हुआ करता था कि इस शब्द को सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और लोग कई बार तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। लेकिन आज उस दौर से इंसानियत गुज़र रही है कि ये शब्द लोगों के लिए अब कोई मायने नहीं रहा, ये शब्द लोगों के लिए आम बनता जा रहा है। आज हमारा जो मुद्दा है, आज जो हम टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं, आज हमारा मौजू बस यही है कि जब जहालत का दौर था, मुस्लिम माशरे में परसेंटेज एजुकेशन का लोगों का कम था, तो उस वक्त तलाक़ के मामले कम हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम माशरों में एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ा, वैसे वैसे तलाक़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर मुस्लिमों में तालीम आई है तो तलाक़ के मामले घटने चाहिए, बावजूद उसके तलाक़ के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज इसी मौजू को लेकर के हम आपके पास आए हैं। अब इस तलाक़ के कई वजह हो सकते हैं। बेहतर है कि मैं अगर अपनी वजह बताऊं, मैं अपनी तरफ से वजह बताऊं कि तलाक़ की कौन कौन सी वजह है, तो ये एक नुक्ता चीनी या एक कह दीजिए कि आलोचना का एक बहुत सारा मुद्दा लोगों के लिए बन जाएगा। इसलिए मैंने एक कोशिश किया, मैंने एक अभियान के तहत मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को लिखा कि आप में से जो प्रबुद्ध जन लोग हैं, बाअक़ल बाशऊर लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, जो समाज की जिम्मेदारियां हैं, आप लोग अपनी अपनी राय वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाएं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे में तलाक़ के परसेंटेज लगातार बढ़ रहे हैं। हज़ारों लोगों के पास ये संदेश पहुंचाने के बाद आपको ये जान कर के बड़ा ताज्जुब होगा कि चंद लोगों ने इस टॉपिक, इस अभियान पे अपनी रुचि दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन लोगों ने वीडियो के माध्यम से वो संदेश भेजा कि आखिर वो कौन सी वजह है जो मुस्लिम माशरे में तलाक़ के मामलात बढ़ रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब एक अहम मसले पे हम लोगों से राय लेते हैं तो लोग अपनी राय देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अब जिस कौम में लोग मुद्दे पे राय नहीं देंगे, उस कौम का क्या हाल हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने किसी दौर में पढ़ा था कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ गई है कि अच्छे लोग खामोश हैं। आज शायद हम उसी दौर से गुज़र रहे हैं जब मुसलमानों में और मुस्लिम माशरे में कोई मसले आते हैं, कोई मुद्दे आते हैं और उन पर लोगों से राय मांगी जाती है तो लोग राय देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। बहरहाल कुछ ऐसे दानिश्वर लोग हैं, या ये कह दीजिए कि जिनके दिल में ये फ़िक्र हुई कि मुझे भी अपनी राय जो है वो देनी चाहिए, उन लोगों ने एक मज़बूत वजह बताई तलाक़ की कौन सी वजह है जो जिसमें मुस्लिम माशरे में लगातार परसेंटेज बढ़ रहे हैं। चलिए वो वजह मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि जो आज़ाद ख्याली तालीम याफ्ता बच्चियाँ जो अब बाहर निकलना पसंद कर रही हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आज़ाद ख्याली जो मुआशरा, इस्लामी मुआशरा है, उससे कहीं ना कहीं दूर जाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अपने घर में अपने हस्बैंड हो, अपने रिश्तेदार, अपने ससुराल वालों को या जिसको भी जिस तरह का रिस्पेक्ट हमारे इस्लाम ने दिया है वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है। ये एक अहम वजह बन जाती है कि रिश्ते जो है कशीदा हो जाते हैं और जिसमें इंतसार पैदा हो जाता है। ऐसे नासमझी के दौर में भी लोग बात बात पे तलाक दिया करते थे। अब तो कम से कम इतना है कि दाल में नमक नहीं है, खाना ठीक नहीं बना है, ये नहीं है, वो वहाँ कहाँ गई, ये क्या कि इस पे तलाक कम से कम होता है। मुद्दों पे तलाक होता है, ये बात सही है। कि लाइफ स्टाइल इतना ब्रॉड हो गया लोग का कि बड़े बड़े तरह से लोग देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। आपकी नज़र में लाइफ स्टाइल में जो तेज़ी से बदलाव हुआ वो तलाक की एक वजह हो सकती है, ये ना? महत्वाकांक्षा और आज की ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी जिसमें हर चीज़ पाने की ख्वाहिश, जिसके वजह से हस्बैंड वाइफ में उस तरह का तालमेल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आज तलाक बहुत ज़्यादा हो। और दीनी तालीम से दूर होना, दुनियावी तालीम को और ख़ुद को ज़्यादा एडवांस दिखाने के चक्कर में लोग शादी को एक मजाक बना रहे हैं और समझिए कि पश्चिमी जगत का एक ये प्रकोप है, बाकी कोई हमको खास वजह नहीं नज़र आती है। ये दीनी तरबियत और अल्लाह के खौफ मुसलमानों के दिलों से निकल चुका है। मैं एक एसोसिएट शिक्षक और बिजनेस मोटिवेटर हूँ, शिवहर से हूँ। अभी का जो मामला है कि अधिक शिक्षा में अधिक तलाक हो रहा है और कम शिक्षा में पहले कम तलाक हुआ करते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि शिक्षा तो है लेकिन दीनी शिक्षा नहीं है। या उसकी खास वजह है दहेज। और शिक्षा और संस्कार ये दोनों अलग चीज़ है।
अभी के लोग शिक्षा जरूर हासिल करते हैं लेकिन संस्कार नहीं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खालिद सैफुल्लाह कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद रसूलपुर। आज के इस मौजूदा दौर में तलाक की नौबत क्यों आती है? तो मेरा ये कहना है कि आज के इस मौजूदा दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी का रिवाज है, ऐसे ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है दुनियावी तालीम की तरफ भाग रहे हैं। दीनी तालीम से नाआशना होने की बुनियाद पर तलाक की नौबत आती है। इस वजह को आपने देखा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आपने जितने लोगों को भी दिखाया, जितने लोगों की भी राय ली, ये तमाम लोग मर्द ज़ात हैं। तो मैंने कुछ ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी बोलें, तो बहुत सारी ख़वातीन ने कैमरे पे आकर के बोलना तो मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैमरे पे तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझे पर्सनली तौर पर पूछिए तो मैं बता सकती हूँ। मैंने कहा कि पर्सनली तौर पर पूछ करके मैं आपके हवाले से ख़बर नहीं बना सकता, लेकिन उसमें 2 ख़वातीन ने कहा कि मैं कैमरे पे बोलने के लिए तैयार हूँ। तो इन 2 ख़वातीनों की नज़र में कौन सी ऐसी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे में तलाक बढ़ रहे हैं? चलिए उनकी भी जो है वो नज़रिए और उनकी भी राय को देख और सुन लेते हैं। वजह तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं 1-2 वजह बताना चाहूँगी। क्योंकि आजकल ऐसा है कि जब लड़की को पढ़ाया जाता है तो वो सोचती है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कुछ ही पैसे क्यों नहीं कमाती हूँ, लेकिन उनको प्राउडनेस फील होती है। होंगे कि आजकल मोबाइल की वजह से भी ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब औरतें कमाने लगती हैं तो उनको टाइम मिलता है कम घर में काम करने का, तो वाइफ हस्बैंड के बीच में एक इशू बन जाता है और झगड़ा होता है। इसकी वजह दीनी तालीम से दूरी है और दुनिया के तरफ लोग भाग रहे हैं। औरतों को आज़ादी मिल गई, औरतें दीन से बेदीन हो गई। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ नाजुक बनाया है, घर में रहने की चीज़ है उनका भी मर्तबा बड़ा है, लेकिन मर्दों को निगरान बनाया है। अल्लाह ने औरतों का निगरान मर्दों को बनाया है। जो बराबरी में आ जाएंगी फिर यही नौबत आएगी। आपने मुस्लिम माशरे के जो दानिश्वर तबके के लोग हैं उन तमाम लोगों की राय को देखा और सुन लिया और आपने उसको बखूबी समझ भी लिया। बहरहाल हर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने तालीम को जो है वजह बताया कि मुस्लिम माशरे में दीनी तालीम से दूरी हो रही है, कुछ लोगों ने मोबाइल को वजह बताया, कुछ लोगों ने बताया कि भाई ख़वातीन में जो है एक मिजाज बन रहा है कि मैं बराबरी का मेरा हक़ है। ये कई वजह जो है कुछ लोगों ने, तमाम लोगों ने मिल करके कई वजह बताया कि तलाक़ की क्या वजह है। लेकिन मेरी एक ज़िम्मेदारी ये थी कि हमारे कौम के जो रहबर हैं, जो दानिश्वर तबक़ा है, जो आलिम दीन है, मैं उनसे भी जानूँ कि आखिर तलाक़ की कौन सी मज़बूत वजह हो सकती है। तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी। चलिए सबसे पहले मैं आपको इमारत शरिया के जो ज़िम्मेदार हैं दारुल क़ज़ा के हज़रत मौलाना मुफ्ती अरशद रहमानी साहब, उन्होंने कौन सी वजह बताई वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि लोगों के शरीयत के इल्म से नावाक़फ़ियत ये बुनियादी वजह है। लोग समझते ही नहीं हैं कि तलाक़ कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए और तलाक़ को क्यों जायज़ रखा गया। अब अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि तलाक़ दुनिया की हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है कि दुनिया की जायज़ चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। यानी ये ऐसे ही है जैसे कि टॉयलेट गंदी चीज़ है, लेकिन लोग घरों में क्यों बनाते हैं? कि वो एक ज़रूरत है, ज़रूरत पूरी करने के लिए टॉयलेट बनाते हैं, वरना बहुत नापसंदीदा चीज़ है। तो तलाक़ भी इसीलिए अल्लाह ने जायज़ रखा कि हालत ऐसी हो जाए कि किसी भी तरह से दोनों का साथ रहना मुमकिन न हो। तमाम तर कोशिशें, तमाम तर जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़िना हुआ करता है वो सब ख़त्म हो जाए, तब अब इसको जायज़ रखा गया कि चलो अब तलाक़ दे करके दोनों अलग हो जाएं। लेकिन ये सब मालूम ही नहीं है। अब कुरान करीम में कहा गया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो जाए और साथ रहने की शक्ल ना निकल रही हो तो पहले दोनों की ज़िम्मेदारी है कि आपस में एक दूसरे को समझाएं। उससे काम नहीं चलता है तो शौहर अपना बिस्तर अलग कर ले ताकि उसके दिमाग पर कुछ असर पड़े उसका। उससे भी काम नहीं चलता है तो 1-2 थप्पड़ लगा दे तंबीह के लिए, क्यों नहीं समझती है बात को, ज़िंदगी ठीक से गुजारो। उससे भी काम नहीं चल रहा है तो अब अपने घर के एक आदमी को, उसके घर के एक आदमी को, जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हों, बुला करके मामले को हल करने की कोशिश करे।
یہ 4 مرحلے، اور ان 4 مرحلوں کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے، تو اب اللہ نے جائز قرار دیا کہ اب 1 طلاق دے دو۔ 1 طلاق دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق جب اس کو پڑے گی تو وہ سوچے گی کہ مجھے اس نے 1 طلاق دے دیا۔ اب 1 طلاق کے بعد جو عدت کی مدت ہے 3 MC 3 حیض 3 ماہواری، اس کے اندر وہ شوہر چاہے گا اور دیکھے گا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو رجوع کر لے گا، اتنا کہہ دے گا کہ میں اپنی بیوی کو واپس لیتا ہوں، تو بیوی واپس ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے گا کہ نہیں حالات نہیں سنور رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں حالات، تو 1 ہی طلاق سے اگر عدت گزر جائے گی تو عورت بائنہ ہو جائے گی، رشتہ نکاح بالکلیہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں گے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ تو صرف 1 طلاق سے مسئلے کا حل ہے، دوسرے یا تیسرے طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے دارالقضاء میں دیکھیے کبھی بھی 2 طلاق نہیں دلائی جاتی ہے، 1 طلاق بائن، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا علم لوگوں کو نہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو جو عدالتوں میں ہمارے لیے بحث کرتے ہیں، ہمارے وکلاء حضرات، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دے گا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے 3 طلاق کو کیا ہے، طلاق ہی کو بہت ناپسندیدہ چیز کہا ہے۔ تو 1 طلاق سے اگر کام چل رہا ہے تو 3 طلاق کا گناہ کیوں اپنے سر پر لیا جائے؟ تو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ عصری تعلیم کے لائن سے تو یہ قانونی تعلیم کے لائن سے، ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو کثرت طلاق کی دیکھ رہے ہیں یا تعداد روز بروز رشتوں کے ٹوٹنے کی بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سوالات کی بوچھار رہتی ہے طلاق سے متعلق، اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور 3 طلاق، بہت تعجب ہوتا ہے کہ اگر 1 طلاق سے ہمارا کام چل رہا ہے تو پھر 3 طلاق جس کو شریعت نے بھی گناہ قرار دیا ہے، ہمارے نبی نے اس پر اپنے غصے کا اظہار فرمایا، اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے 3 طلاق دے دیا تو آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا شریعت کو کھلواڑ بنا لیا میری موجودگی میں۔ لیکن آج لوگ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے 3 طلاق دینا۔ تو یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ طریقہ طلاق کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹک کمی آ جائے گی۔ تمام تر فتنے جو ابھی ہمارے نوجوان نسل میں، نئی نسلوں میں آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ موبائل ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن طلاق کی وجہ موبائل ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ طلاق کی وجہ شریعت کے علم سے ناواقفیت ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا۔ یہ تھے امارت شریعہ کے قاضی دارالقضاء کے حضرت مولانا مفتی ارشد رحمانی صاحب۔ انہوں نے بتایا کہ طلاق کی کون سی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے کوشش کیا کہ ادارے شریعہ کے جو قاضی ہیں مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب، میں ان سے بھی رابطہ قائم کروں، لیکن وہ لگاتار دربھنگہ شہر سے باہر ہے۔ تو میں نے فون کہی ان سے جو ہے وہ اس طلاق کی وجہ کے بارے میں جاننا چاہا کہ آخر طلاق کی میں لگاتار بڑھوتری کیوں ہو رہی ہے۔ تو چونکانے والی بات انہوں نے کہا، پہلے ایسے ذمہ دار ملے جو انہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے میں طلاق بڑھا نہیں ہے بلکہ گھٹا ہے۔ پھر سے آپ سن لیں، ادارے شریعہ کے جو ذمہ دار ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب، جنہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے میں طلاق بڑھے نہیں ہیں بلکہ گھٹے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اگر آپ کی نظر میں گھٹے ہی ہیں تو گھٹنے کی وجہ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے مودی سرکار نے 3 طلاق پہ قانون لائے ہیں، لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہوا جس کی وجہ سے طلاق کے معاملے میں گھٹے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ، میں اسے غلط نہیں کہہ سکتا ہوں اور نہ صحیح بھی کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال میں نے پوچھا کہ چلیے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ طلاق کے معاملے گھٹے ہی ہیں تو طلاق کے جو معاملات ہو رہے ہیں، جتنے ہی ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کا جو بربولا پن ہے، لڑکیوں کا جو مزاج میں جو ہے وہ سختی ہے، یہ طلاق کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے موبائل کو بھی طلاق کی بنیادی وجہ بتایا۔ حالانکہ میں ان کی یہ باتیں ریکارڈ اسی لیے نہیں کر سکا کیونکہ میری جو ان سے باتیں ہوئی تھی وہ واٹس ایپ کالنگ تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ کالنگ ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں ان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو نہیں سنا پا رہا۔ لیکن جتنی باتیں انہوں نے کہی، میں وہ تمام باتیں آپ کو میں نے سنا دیا۔
اس کے بعد میں نے ضرورت سمجھا کہ ایک اور ذمہ دار ہیں شہر کے بڑے مشہور اور مقبول معروف جو ہے وہ شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ اس موضوع پہ بھی آپ اپنا جو ہے وہ کچھ باتیں بتائیں کہ طلاق کی کون کون سی وجہ ہو سکتی ہے. تو حضرت نے کیا بیان کیا، چلیے وہ آپ کو دکھاتے اور سناتے ہیں. کوئی ایک وجہ نہیں ہے طلاق کی متعدد وجہیں ہیں اور ان تمام وجہوں پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقفیت کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. مرد اس بات سے واقف نہیں ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور یہ حقوق سے ناواقفیت کی وجہ سے آپس میں ناچاقی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچتی ہے. دوسری وجہ اگر اسی سے جوڑ کر کے آپ کہیں تو علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور مسلمان سے مراد یہاں پر مسلمان مرد بھی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی ہیں، تو دونوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. تیسری وجہ اگر آپ غور کریں گے تو بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم دکان کا افتتاح کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے تاکہ دکان میں برکت ہو، لیکن نکاح جو ایک مقدس زندگی کی شروعات ہے اس کی شروعات ہم کرتے ہیں گانے سے، بجانے سے، ڈی جے سے. اور خلاصہ یہ کہ اللہ رسول کی نافرمانی سے اس کی شروعات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس میں برکت کہاں سے لائیے گا آپ؟ گانا اور بجانا اور ڈانس اور پٹاخے اور بے پردگی یہ انتہا کو ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کی نافرمانی سے شروعات کرنے کی وجہ سے یہ نکاح ٹوٹتے ہیں. اس کے علاوہ ایک وجہ جو بہت اہم وجہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، ذمہ دار ہے، مرد کنٹرول کرنے والا ہے. جب مرد اپنا کنٹرولنگ پاور کھو دیتا ہے تو گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کنٹرول کے بارے میں دو وجہ بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، لہذا مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے. اب عورت مرد کو افضل ماننے کے بجائے جب برابری کا خیال کرتی ہے، جب اس کے کاندھے سے کاندھا ملانے کو اور مساوات کا نعرہ لگاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں پھر کنٹرول نہیں رہے گا. گھر کے اندر اگر مرد اور عورت کی برابری کا تصور ہوگا، جو برابری کا تصور مغرب کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام میں مساوات اور برابری نہیں ہے بلکہ اسلام میں عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہے ہر شخص اپنی جگہ پر ہے. باپ کو باپ کا مقام دیا جائے، بیٹے کو بیٹا کا مقام دیا جائے، شوہر کو شوہر کا مقام دیا جائے، بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے، استاذ کو استاذ کا درجہ دیا جائے، شاگرد کو شاگرد کا درجہ دیا جائے. اس کا نام عدل ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاگرد استاد کو ایک صف میں کھڑا کر دو، ڈائریکٹر اور ٹیچر کو ایک صف میں کھڑا کر دو. اسی طرح آپ کا یہ نعرہ ہے کہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ کھڑا کر دو. اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. مرد جو قوام ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی دوسری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس پر بھی مسلمانوں کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے، اس لیے بھی مرد کو قوام بنایا گیا ہے. اب ایک عورت ضد کرتی ہے کہ ہم بھی ملازمت کریں گے. ظاہر سی بات ہے اس ملازمہ جو ملازمت کرنے والی عورت ہوتی ہے اس کو پھر ایسے مرد کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یا ضرورت اس کی کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر انتشار اور افتراق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد قوام نہیں ہے، مرد ذمہ دار نہیں بنتے ہیں، مرد کو بڑا نہیں مانا جاتا ہے. اب مرد کو جو خرچ کرنا چاہیے وہ خرچ کرنے کے بجائے عورت بھی ملازمت کرنے لگتی ہے. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ ہے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے مالی ذمہ داری رکھی، عورت پر نہیں. اب ایک مرد کو عورت پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس مرد نے اپنی شادی کے موقع پر 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لیا، گھر کا ساز و سامان لیا، فریج لیا، تو یہیں پر اس نے اپنے مرد نے اپنی قوامیت کو ڈھا دیا. اس نے
اپنی قوامیت کو گرا دیا اور اپنے آپ کو اس نے ہلکا کر لیا. اور ایسا مرد جو اپنی مردانگی کو ہلکا کر لے، ظاہر سی بات ہے عورت تو اس پر حاوی ہوگی ہی. اس لیے کہ خرچ مرد کو کرنا چاہیے. یہاں مرد خرچ کرنے کے بجائے عورت سے خرچ کروا رہا ہے. گھر کا سارا ساز و سامان مرد کو انتظام کرنا چاہیے، وہ انتظام عورت سے کروا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے بھی مرد کی قوامیت ختم ہوتی ہے. اور یہیں سے جہیز کی لعنت، کتنی طلاقیں ایسی ہیں جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. طلاق کی ایک وجہ غلط فہمی بھی ہے. مرد کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اپنی عورت کے سلسلے میں، عورت کو غلط فہمی ہو جاتی ہے مرد کے سلسلے میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی تعریف کرتے ہوئے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ مرد جب گھر سے غائب ہو تو ان کے غائبانے میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، مرد کی دولت کی حفاظت کرے، اولاد کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے. اور جب عورت یہ نہیں کر پاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے انسان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانی ایسی ہوتی ہے جو گناہ کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو مرد کو چاہیے کہ عورت پر اعتماد کرے اور عورت کو چاہیے کہ مرد پر اعتماد کرے، غلط فہمی کو ختم کرے. ایک وجہ اور ہے جو آپس میں طلاق ہوتی ہے، اس کی وجہ ہے گھر والوں کا انٹرفیئر، بے جا دخل اندازی. کبھی لڑکا کا باپ لڑکی کے ساتھ بے جا دخل اندازی کرتا ہے، اس کی زندگی میں بے جا دخل کرتا ہے. کبھی لڑکی کی ماں اس کے سسرال میں بے جا دخل اندازی کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. بیٹی کی شادی کر دینے کے بعد اس کو اس کی زندگی کے ساتھ خوش رہنے دینا چاہیے. بیٹا کی شادی کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹے کا بھی کچھ شوق ہے، بہو کا بھی کچھ شوق ہے، لہٰذا اس میں وہی انٹرفیئر پرانا والا جو کنوارے میں جس طریقے سے کرتے تھے اس طریقے سے شادی شدہ زندگی میں بھی اگر دخل اندازی کرتے ہیں ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے ایسا گھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ طلاق ایک ضرورت ہے. ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بندوق رکھنا سیدھے آپ اپرادھ نہیں کہہ سکتے ہیں. پولیس کے پاس بندوق رکھنا ایک ضرورت ہے، لیکن اس گولی کو اگر غیر قانونی طور پر چلائے تو یہ غلط ہے. اگر اس گولی کو غلط جگہ پر چلائے تو غلط ہے. لیکن اگر پولیس کے پاس بندوق ہے اور صحیح جگہ پہ چلاتا ہے جہاں پر چلانے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے طلاق ایک جائز ضرورت ہے. جب ضرورت پڑے تو طلاق دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ضرورت پڑے طلاق کی اور طلاق نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مرد عورت پر الزام لگا کر کے اس کو بھگانا چاہے گا، یا عورت کی زندگی کو اتنا دوبھر کر دے گا کہ وہ خودکشی کرے گی، یا اگر وہ خودکشی نہیں کرے گی تو مرد اس کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تھے حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب جنہوں نے طلاق کی وجہ بتائی. اب تمام لوگوں کی رائے اور تمام لوگوں کی باتوں کو آپ نے سن لیا. سننے کا مقصد یا خبر بنانے کا مقصد صرف آپ کو وجہ بتانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں جاگرکتا آئے، اویئرنیس آئے کہ وہ کون کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے طلاق کے معاملات بڑھ رہے ہیں. ان تمام وجہوں کو ہم لوگ مل کر کے اس کو دور کریں. اس میں ہم تمام سماج کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام وجہوں کو دور کریں. چاہے اس کو دور کرنے میں ہمیں کسی بھی طرح کی محنت اور مشقت کرنا پڑے، ہمیں مل کر کے ایسی وجہوں کو دور کرنا چاہیے تھا. اگر سماجک میں ایسی بہت ساری کرتیاں ہیں جسے آپ مانتے ہیں کہ یہ سماجک برائیاں سماجک کرتیاں ہیں تو جو نمبر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں اس نمبر پر آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، بتائیں اور ایسی سماجک کرتیوں کے بارے میں مجھے ڈیٹیلز بتائیں. میں کوشش کروں گا اس کو خبروں کے مادھیم سے آپ تک. دربھنگہ سہت دیش اور دنیا کی باقی خاص خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہند ٹی وی 24. دھنیہ واد.